اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام میرے عزیز وقار دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے اہم سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک اہم سوال ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک عورت ایک ایسا مال پیسہ ہے، دولت ہے، جس کی ملکیت عورت ہے، مالک عورت ہے، جس کا ملکہ عورت ہے، اور اس عورت کے لیے زکوٰۃ اس کا شوہر ادا کرتا ہے، کیا ایسی عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت مالدار ہے اور اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں عورت اپنے پہلی صورت کہ عورت شوہر سے پیسے لے کر خود قربانی کرے، عورت شوہر سے لے کر خود پیسے لے کر قربانی کا جانور خریدے اور خود قربانی کرے، اور دوسری صورت کہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھے کہ میں تیرے لیے قربانی کروں یا نہیں، اگر اجازت دے تو آپ قربانی شوہر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی صورتوں میں اگر عورت مالدار ہے تو اس صورت میں وہ عورت کی طرف سے اگر شوہر قربانی کرتا ہے اس سے اجازت مانگ کر تو اس کی قربانی ہو جائے گی، یا پھر اس نے پیسے لے کر اپنا مال خریدا تو ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ایک شخص ہے، غریب شخص ہے، لیکن اس نے ایک جانور پالا تھا اور بقرہ عید سے پہلے وہ گھر کے اندر قربانی کرنا چاہتا تھا، لیکن عید سے پہلے اس کی جانور بیمار ہو گئی اور اسے اس نے بیچ دیا، تو کیا اس کی جو آئین لیے وہ بیچ سکتا ہے کہ نہیں، وہ فروخت کر سکتا ہے کہ نہیں اس جانور کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بکرے وغیرہ کا مالک غریب ہو یا امیر ہو، بکرے کا جو بکرا ہے یا کوئی اور جانور ہے اس کا مالک امیر ہو یا غریب ہو، لیکن اگر جو بکرا جو جانور اس کے گھر میں ہے، جو جانور اس کے گھر میں ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ جو ہے نا قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ نیت کیے کرے جیسے کیونکہ وہ گھر میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں اس جانور کو بدل بھی سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، جس کی ملکیت میں پہلے ہی سے جانور ہو تو اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ کیا بھائی لازم نہیں ہوتی؟ ہاں، اس طرح سے کوئی جانور خرید رہا تھا، منڈی سے خریدا، اس وقت اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی، اس کو گھر میں لایا اور بعد میں اس نے نیت کر لی کہ اس کو میں قربانی کروں گا، تو ایسی صورت میں اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی غریب آدمی ہے، اس نے قربانی واجب نہیں تھی، غریب آدمی تھا، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، اور اس نے ایام نہر میں قربانی کی نیت سے اس نے اگر جانور خرید لیا تو ایسی صورت میں اس پر جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور وہ غریب اسے نہ بیچ سکتا ہے نہ اسے جو ہے نہ بدل سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ یعنی کہ وہ شخص جو غریب ہے اس نے ایام نہر کے دوران ایک جانور خریدا قربانی کی نیت سے، اب اس صورت میں یہ غریب آدمی اس جانور کو نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے۔ اگر وہ امیر آدمی ہے تو بصورت اس کے کہ وہ جانور اس کے گھر میں موجود ہے، اس پہ نیت کرنے سے قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص شریکین ہیں، لیکن ان شریکوں میں 2-3 شریکیں وہاں موجود نہیں ہیں اور یہ ان کے لیے نیت کر کے قربانی کر رہے ہیں، کیا ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی یا کہ نہیں؟ بالکل بھائی، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر شریکین وہاں نہیں ہیں تو ان شریکوں کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے قربانی کر لی تو شرکا میں سے کسی بھی قربانی نہیں ہوگی اور وہ گناہگار ہوں گے۔ بھائی اس صورت میں یعنی کہ قربانی کی حالت میں یہ شرکا موجود نہیں ہے تو ان سے اجازت مانگی جائے، فون کر کے پوچھا جائے کہ آپ اجازت دے رہے کہ نہیں، ہم جو ہے نا قربانی کر رہے ہیں، تو اگر وہ اجازت دے تو ان کی شرکا میں شریک جائز ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو وہ شرکا میں شریک جائز نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہاں موجود نہیں ہے، ان کے بغیر اجازت کے وہ قربانی کر رہے ہیں تو بصورت اس کے کسی کی شریک کی بھی قربانی جو ہے نا ادا نہیں ہوگی، کسی بھی شریک کی قربانی ادا نہیں ہوگی، انہیں دوبارہ
کرنا پڑے گا اور شرکا کو احاط کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین سب کو تمام مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔